الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا و بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو، آج دائے تکمیل قرآن پروگرام جو کہ اس موقع تے انعقاد پذیر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال 16 بیٹیاں نے 16 قرآن مجید نو اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے. بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت او والدین نے جنہ اپنی آخرت دا سامان تیار کر لے. دنیا دے اندر لوگ دنیا دا سامان تیار کرتے ہیں، اگلے 10 20 30 سالاں دی لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں. بڑا خوش قسمت وہ انسان ہے جیڑا اپنی آخرت دا سامان تیار کرتا ہے. اور جنہ والدین نے اپنی بیٹیاں نو قرآن مجید حفظ کروایا ہے
قرآن دی تعلیم دلوائیے، میں سمجھنا انہاں اپنی آخرت دا سامان تیار کر لے۔ اتفاق نال آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، میں ایک تصویر آج ہی دیکھی اور میں اس تصویر بنان والے دی عقل مندی تے بڑا حیران ہویا۔ انہیں ایک تصویر دے نال بڑا ہی بہترین مسئلہ سمجھا دیتا، شاید تو آڈے جو بھی کسے دیکھی ہوئے۔ تصویر اس طرح سی کہ ایک مائی زمین دے تھلے وے اور او دے کول دو موم بتیاں جل رہی ہیں اور زمین دے اوپر او دا بیٹا یا بیٹی بیٹھے تھے، او قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس تصویر تو بعد انہیں یہ سمجھائی اے زمین دے نیچے جو ہے یہ ہے ماں یا باپ، اور زمین دے اوپر اولاد ہے، اولاد قرآن پڑھ رہی ہے تے رب نے ماں باپ دی قبر نو روشن فرما دیتا ہے۔ میرے تو قبل تسی ایک محترم جناب مولانا علی المرتضیٰ صاحب حافظہ اللہ، بڑا اچھا انہوں دا بیان سی۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ انسان دا درجہ بلند ہوندا ہے جنت دے اندر، اور وہ حیران ہوندا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند ہویا ہے۔ انہوں دسیا جاتا ہے تیری اولاد تیرے واسطے استغفار کر رہی ہے، او دی استغفار دی وجہ تو اساں تیرا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ نے جیڑے اس دنیا دے اندر اپنی آخرت دا سامان تیار کر لیتے ہیں۔ حضرات اے جیڑے جامعات نے نا مدرسے بیٹیاں دے ہون یا بیٹیاں دے ہون، ایک حدیث میرے ذہن وچے، وہ حدیث ساری دی ساری اینا جامعات اور اینا مدرسیاں دے اوپر بڑی ہی بہترین صادق ہوندی۔ حدیث کی ہے، اے محترم جناب حاجی محمود صاحب، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی یہ نہیں دعائی کر سکنے ہیں، باقی جو دینا ہے انہاں نو رب نے دینا ہے، اور انہاں دے معاونین نو بھی اللہ اپنی جناب تو چوکھا عطا فرمائے۔ اور جننے لوگ اس مدرسے نال کسے بھی اعتبار نال تعاون کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو زیادہ تو زیادہ دنیا آخرت وچ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سنو تے بڑی توجہ، جیڑے پڑھان والے یا پڑھان والیاں نے، جیڑے پڑھن والے یا پڑھن والیاں نے، جیڑے انہاں واسطے اخراجات ضروریات پوری کرن والے یا کرن والیاں نے، جیڑے انہاں مدرسیاں دی نگرانی کرن والے یا کرن والیاں نے، جیڑے انہاں بیٹیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والے اور والیاں نے، اے سارے بڑا ہی خوش نصیب نے، بڑا ہی خوش قسمت نے کہ اپنی زندگی چ اپنی آخرت دا سامان تیار کر رہے ہیں، بشرطے کہ نیت ساڑی ساریاں دی نیک ہوئے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ مراد جو بھی یہ نیتیں ہوں دی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر مدرسے بنان والے چلان والے دی نیت اللہ دی رضا ہے، یقین کرو اتنا ود کے شاید ہی کوئی عمل ہوئے کہ جتنا رب نو راضی کیتا جا سکتا ہوئے، بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ مدرسے بنانا، چلانا، تعلیم دینا، تعلیم سکھانا، اینا تعلیم حاصل کرنے والیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا۔ حدیث بڑی معروف ہے، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے کو وہاں ولائی تلالے بھی آکو ہاں صلی اللہ، کچھ بیت اسی وانڈ کے گئے ہو بچکار کیمرے نے ادھے اوتل تے ادھے اوتل نہیں ہون سمجھ ہوندی کہ کیمریاں نو سنانا ہے، اونا نو سنانا ہے، کونا نو سنانا ہے۔ بہرحال سارے تھوڑا پاویں قریب ہو جاؤ انشاءاللہ، کوئی گل نہیں، اے سی لگے نے نہیں گرمی لگتی، اگے کے ہو جاؤ تاکہ
بات سنانی سمجھانی ذرا آسان ہو جائے اور اگے کے ہو جاؤ ماشاءاللہ تو سی بھی تھوڑا سمٹ کے بہ جاؤ ماشاءاللہ اگے کے ہو جاؤ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تو آڑی بڑی ہمت ہے اشارے دے بیٹھے ہو 11:15 ہو چلے نے بیٹھے ہو میں سمجھنا اللہ تو انہوں انشاءاللہ ایدہ بڑا ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا تے اونج پریشان نہ ہویا جے میں بھی ادوں دے بیٹھا اسا سارے اکٹھی نماز پڑھی سی با جماعت انشاءاللہ توجہ فرمانا حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی اور جتنے اے مدرسے بنان چلان والے لوگ نے اینا واسطے بڑا ہی بہترین ایک اے اللہ نے عمل رکھے ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ فردے نے اذا مات الانسان انقطع عملہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے تے فوت سارے ہی ہونا ہے انشاءاللہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں بھی ہونا ہے تو سامی ہونا ہے مدرسے بنان والے مسیطہ بنان والے چلان والے آن والے سارے فوت ہونا ہے نبی پاک فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عملہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے اے دے عمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے کی مطلب ہے دا نمازہ جیڑیاں پڑھنیاں سن پڑھ لیاں نے ان قبر میں جا کے نمازہ نہیں پڑھ سکتا قرآن دیاں تلاوتاں جیڑیاں کرنیاں سن کر لیاں نے ان قبر میں جا کے قرآن دیاں تلاوتاں کرن دا موقع نہیں روزے جڑے رکھنے سن رکھ لینے قبر میں جا کے ان روزے نہیں رکھ سکتا حج جڑے کرنے سن کر لینے قبر میں جان تو بعد اے حج نہیں کر سکتا عمرے جڑے کرنے سن کر لینے پر قبر میں جان تو بعد ہونے عمرے بھی نہیں کر سکتا صدقے جڑے کرنے سن کر لینے ان قبر میں جان تو بعد صدقے بھی نہیں کر سکتا پر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ سلاس 3 قسم دے اعمال ایسے ہیں کہ جڑے انسان اپنی زندگی دے اندر او 3 عمل کر کے ٹر جاندا ہے عرشاں والا رب اونوں مرن تو بعد بھی او دا اجر تے ثواب عطا فرماندا رہندا ہے اونا 3 عملہ دا اجر ختم نہیں دے ہوندا او سلسلہ چلدا رہندا ہے اللہ دے نبی او کیڑے کیڑے 3 عمل نے تاکہ اسی بھی او عمل کر لئیے جڑے کر رہے نے مزید انہاں دے واسطے اللہ ہمت عطا کر دے مزید شوق پیدا ہو جائے جڑے نہیں کر رہے انہاں نو رب کرم دی توفیق عطا فرما دے بڑی توجہ فرمانا او کیڑے کیڑے 3 اعمال نے کہ جنہاں دا مرن تو بعد بھی انسان نو فائدہ پہنچتا رہندا ہے نبی پاک فرماندے نے صدقۃ جاریۃ صدقۃ اج جنہاں دیاں بیٹیاں بیٹے پڑھدے نے او بھی توجہ نال ماما تے باپ سارے توجہ نال سماعت فرمانا اے بنان والے پڑھان والے پڑھن والے چلان والے سارے واسطے اے تے اندر بشارتاں نے نبی پاک فرماندے نے پہلا 3 عمل کیڑے کیڑے نے پہلا عمل فرمایا صدقۃ جاریۃ نمبر 2 فرمایا او علم ينتفع به نمبر 3 او ولد صالح يدعو له نبی پاک فرماندے نے 3 قسم دے اعمال ایسے نے مرن تو بعد بھی اس انسان دے کھاتے وچ نوٹ ہوندے رہندے نے مرن تو بعد بھی اے دا سلسلہ اجر دا چلدا رہندا ہے اللہ دے نبی کیڑے کیڑے فرمایا پہلا عمل ہے صدقۃ جاریۃ اے کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے کوئی صدقہ جاریہ کر گیا صدقہ جاریہ کینوں آندے نے ایسا صدقہ کہ جدے تولوں لوگ فائدہ اٹھاندے رہن ایسا صدقہ جدے کولوں لوگ فائدہ حاصل کرتے رہن اے جدوں تک اے دے کیتے ہوئے صدقے تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہن گے اینو اللہ مرن تو بعد بھی اللہ دے کھاتے وچ اجر لکھ دے رہن گے اللہ دے نام اعمال دے اندر اجر لکھ دے رہن گے ہن اے صدقہ جاریہ بڑے سارے عمل نے کسے جگہ تے پانی دا کھو کڈا دیندا ہے بڑا بہترین صدقہ ہے جدوں تک لوگ پانی پیندے رہن گے اینو اجر تے ثواب ملدا رہے گا کسے جگہ پمپ لگوا دیندا ہے بور کروا دیندا ہے جدوں تک جانور تے انسان پانی پیندے رہن گے
دے نام اعمال وچ اجر جاندا رہے گا. اے بندہ فوت ہو گیا ہے پر اے دے نام اعمال وچ ثواب لکھیا جاندا رہے گا. اے بندہ مسجد بنوا دیندا ہے, بندی مسجد وچ حصہ پا دیندا ہے, جدوں تک اوتھے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اے دے کھاتے وچ اجر لکھیا جاندا رہے گا. ایک بندہ مدرسہ بنوا دیندا ہے, جدوں تک اوتھے قال اللہ و قال الرسول دی تعلیم چلدی رہے گی. اے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے, اے دے نام اعمال دے اندر اجر جاندا رہے گا, ثواب لکھیا جاندا رہے گا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صدقۃ جاریۃ. ہن جیڑا مدرسہ جیڑی مسجد بن گئی ہے, اوے آ مسجد رحمان بن گئی ہے, ایتھے قیامت تک ہون کوئی ہور شے بولو بن سکدی, سارے بولو بن سکتی ہے. ایتھے کوئی پلازا بن سکتا ہے, اس جگہ تے کوئی دکان بن سکتی ہے, اس جگہ تے کسی حاجی مولوی صاحب دا کوئی مکان بن سکتا ہے, نہیں نا. ایتھے مسجد ہی رہنی ہے. اور جنہ لوگاں نے ایک جگہ دیتی ہے, اس جگہ وچ حصہ پایا ہے, جنہ عمارت کھڑی کرن وچ حصہ پایا ہے, جنہ اس لینٹر وچ حصہ پایا ہے, جنہ اس فرش وچ حصہ پایا ہے, وہ جدوں تک اور انشاءاللہ ایک قیامت تک مسجدہ رہیں گیاں, جدوں تک مسجد رہے گی ایتھے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. جیڑا ثواب رب نماز پڑھن والے نو دے گا وہی ثواب اللہ مسجد بنان والے نو بھی عطا فرمائے گا. ہن جدوں دی یہ مسجد بنی ہے, بنان والے جو کنے کو زندہ نے تے کنے کو فوت ہو گئے, کوئی نہ کوئی ٹوری گیا ہونا ہے نا دنیا تو. تے تہاڈا کی خیال ہے کہ او دا سودا گھاٹے دے؟ وہ آج تھے کانفرنس ہو رہی ہے, علماء قرآن پڑھ رہے نے, علماء حدیثاں سنا رہے نے, جن نے اے مسجد بنانے جو حصہ پایا ہے وہ دے کھاتے وچ اجر جا رہے ہیں. اور جب تک کہ عمل ہوندہ رہے گا وہ دے کھاتے وچ اجر انشاءاللہ. بولو اے جے صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ. اے سامنے مدرسہ جنہ اے مدرسہ بنایا, جنہ جگہ دیتی ہے, جنہ تعمیر کروائی, جنہ پیسہ لگایا, وہ پاویں اج دنیا چ ہیں یا نہیں. اج ایتھے بیٹیاں قرآن 16 بچیاں نے قرآن اس سال حفظ کیتا ہے, تہاڈا کی خیال ہے وہ دی قبر منور نہ اج ہوئی ہوئے گی؟ اج انہاں دے قبر دے اندر روشنی نہ ہوئی ہوئے گی جدوں بیٹیاں نے آخری سبق سنایا ہونے. کیڑا آخری سبق؟ سورت ناس پڑھ کے نا جدوں حافظ قرآن تکمیل کر دے نے نا, مکمل کر دے نے, تے سورہ ناس پڑھ دے نے. سورہ ناس پڑھ کے تے پھر نال ہی ایک طریقہ کار ہے کہ پھر الف لام میم تو قرآن دی تلاوت شروع کر لیندے نے. جدوں آج بچیاں نے پڑھیا ہوئے گا انہاں اپنے آخری سبق اپنے استاداں نو سنائے ہون گے تے بڑے پیارے انداز نال پڑھ کے سنائے ہون گے. ایویں عام لوگاں دی طرح نہیں. حافظ قاری تے پھر جدوں پڑھدے نے روح نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
المفلحون۔ جدوں نہ بچیاں قرآن پڑھیا ہونا ہے تے اللہ دی قسم مدرسے بنان والیاں دیاں قبراں روشن ہو گئیاں ہوں، رب دی جنت دے اندر حال چل مچ گئی ہوئے گی کہ آج لاہور دے اس جامعہ جو 16 بچیاں نے رب دا قرآن یاد کر لے۔ اللہ انہاں بیٹیاں نو قرآن مبارک کرے، اور تسی جننے مرضی ہار پاؤ، جننے مرضی انعام دیو، رب کائنات دی قسم او دی عزت او دی حوصلہ افزائی دا حق ادا نہیں ہو سکتا جن نے اپنے سینے رب دا قرآن محفوظ کر لے۔ اللہ اے جیڑے پڑھن والیاں نے پڑھان والیاں نے سب دے درجے بلند فرما۔ پہلا صدقہ جاریہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مرن تو بعد بھی جدا اجر چلتا رہندا ہے، صدقۃ جاریہ۔ تے دوسری چیز کیڑی ہے؟ فرمایا او علم ينتفع به، او علم جڑا بندہ کسے نو سکھا جاندا ہے تے اس علم تو لوگ فائدہ اٹھاندے رہندے نے۔ ہن ایتھے علم کیڑا علم مراد ہے؟ اوے کئی لوکاں نے آکھیا جی سارے علم مراد نے، پر میں کہنا سارے علم مراد نہیں۔ علم اونوں آندے نے جدے نال آخرت سوردی ہے، جدے نال دنیا سورے۔ او علم نہیں ہوندا، او فن ہویا کردا ہے۔ آنا میں تینوں پڑھی لکھی زبان میں جو سمجھانا، ریاضی تو پڑھنا ہے، ریاضی پڑھن دا مقصد ہے تو دنیا کمانی ہے، کوئی حرج نہیں پڑھنا چاہیے، اے فن نے سیکھنا چاہیے۔ انگلش تو پڑھنا ہے، انگلش پڑھن دا مقصد ہے تو دنیا کمانی ہے، کمانی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اے ایک فن ہے جڑا تو حاصل کرنا ہے۔ تو سائنس پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، بیالوجی پڑھنا ہے، فزکس پڑھنا ہے، اے دا مقصد ہے تو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کدھرے جاب کرنی ہے، پیسے کمانے نے، دنیا کمانی ہے، کمانی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک فن ہے جڑا تو حاصل کرنا ہے۔ اور جنوں علم آکھیا جاندا ہے، رب کائنات دی قسم میں قرآن تے حدیث دا مطالعہ کیتا ہے، انہاں ساریاں نو علم نہیں آکھیا جاندا، اے سارے فنون نے، انہاں نو فن آکھیا جاندا ہے۔ علم رب نے کنوں آکھیا ہے؟ قرآن وچ اللہ فرماندے نے نا، اللہ فرماندے نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ فرماندے نے محبوب نبی جی انہاں نو سوال کرو، مینوں دسو علم والے تے بغیر علم والے کدی برابر ہو سکدے نے؟ اے نہیں ہو سکدے۔ کی مطلب؟ جنہاں نو رب نے قرآن دا علم دیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے حدیث مصطفیٰ دا علم دیتا ہے، تے او بندہ جنوں قرآن دا علم نہیں، جنوں حدیث دا علم نہیں، اور ڈاکٹر بن جاندا ہے پر قرآن پڑھنا نہیں آندا، حدیث دا علم نہیں، انجینئر بن جاندا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آندا، حدیث دا علم نہیں، او جناب اچھلیاں عہدیاں تے ٹر جاندا ہے پر قرآن دا علم نہیں، حدیث دا علم نہیں۔ اونوں صرف اتنا ہی پتہ ہے میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی دینی ہے تے تنخواہ لینی ہے، انہوں قرآن دا علم نہیں، انہوں حدیث دا علم نہیں۔ فرمایا جدے سینے چ رب دا قرآن ہے، جدے سینے چ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان ہے، او بندہ تے جدے سینے چ قرآن حدیث نہیں، او کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے۔ رب نے قرآن وچ جنوں علم آکھیا ہے او قرآن دا علم ہے، رب نے قرآن وچ جنوں علم آکھیا ہے او حدیث مصطفیٰ دا علم ہے۔ اور ایسے علم دے حوالے نال میرے رب نے قرآن چلان کیتا ہے نا، سورہ جناب المجادلہ دے اندر اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماندے نے اللہ ایمان والیاں دے درجے بلند کردا ہے۔ کنہ دے درجے بلند کردا ہے؟ سارے بولو کنہ دے درجے، اچھی بولو ہاں کنہ دے درجے۔ تو روٹی والے کھانی تاں ہی نہیں بات تھوڑی نکل دی میں، ہاں جی توجہ فرماؤ انشاءاللہ۔
ایمان دی قوت پیدا کرو، ایمان دی روٹی لبے گی انشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دے درجے رب کی کردا ہے؟ اللہ صرف ایمان والیاں دے فرمایا نہیں، والذین اوتوا العلم، والذین اوتوا، سارے بولو اوتوا العلم۔ اللہ ایمان والیاں دے درجے بھی بلند کر دے تے علم والیاں دے درجے بھی بلند کر دے۔ ایمان والیاں دے درجے بھی تے کنہ دے؟ علم والیاں دے، بشرطے کہ علم انہوں نے صحیح معنی سکھیا ہوئے، صحیح معنی کی علم دی قدر کی دی ہوئے، رب علم والیاں دے درجے بھی بلند کر دے۔ کیڑے علم والیاں دے؟ قرآن دے علم والیاں دے، حدیث دے علم والیاں دے رب درجے بلند کر دے۔ اور اے پہلے میرے تو پہلے جڑے علماء بیان کر گئے نے انہاں بھی یہ بات اشارتن کیتی ہے تو میں تانوں کھول کے سمجھا دینا رب کیویں درجے بلند کر دے۔ میری ذرا عادت ہے میں گل کھلی ڈلی کرنا، اگر تواڈے جو کوئی بندہ کسی بھی برادری نال تعلق رکھدا ہوے تے غصہ نہیں کرنا، میں مثال دے کے سمجھا لگا۔ اور رب علم والیاں دے درجے کیویں بلند کر دے؟ علم کیڑا؟ قرآن دا، حدیث دا، کیویں رب درجے بلند کر دے؟ آ تیری دنیا داری دے اندر جلایاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا، موچیاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا، نائیاں نو کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا، کیوں جی انجی گل؟ اور کمیاراں نو بھی کچھ بھی نہیں سمجھیا جاندا۔ ہاں جی لوگ گلاں کر لو او ویکھو کمیاراں دا منڈا، کمیاراں دا منڈا پڑھ گیا جی بھائی، موچیاں دا منڈا ویکھو جی پڑھ گیا جی۔ او موچ ایک میں تانوں اپنی جیتی جاگ دی مثال دینا، ایک اکھیں ویکھی ایک پنڈ دے اندر اساں اپنے ایک شاگرد نو برادری ذات دا موچی سی انہوں اس پنڈے تے لوایا خطیب تے پنڈ والے ہے بھی اسے پنڈ دا سی تے او ماشاءاللہ پڑھ گیا، بخاری انہیں میرے کو پڑھی تے میں انہوں نے کیا میں کہا جی بندہ بہترین بیان کرنے والا ہے انہوں پنڈے تے خطیب رکھو نہ، رکھ لیا پنڈ دی جامع مسجد تے کئی جڑے سن نا برادریاں پونن والے آندے لو موچیاں دا منڈا ہن منبر تے چڑھ گیا۔ او دیکھو ہن موچیاں دے منڈے پیچھے اسی جمعہ پڑھیے تے میں پھر آنا ہوں نا پیچھے جٹ کھلوتا ہے، پیچھے رانا تے راجپوت کھلوتا ہے، پیچھے پٹ کھلوتا ہے۔ اے میں برادریاں دی گل کرنا، عہدیاں نو دفعہ مارو کیونکہ سانو برادریاں دا بڑا پاس ہوندا ہے نا۔ پیچھے جٹ کھلوتا ہے زمینہ دا مالک ہے، پیچھے راجپوت کھلوتا ہے بڑا بدماش ہے، پیچھے گجر کھلوتا ہے، پیچھے پٹ کھلوتا ہے، پیچھے مغل کھلوتا ہے، پیچھے جناب بڑیاں بڑیاں برادریاں والے کھلوتے نے۔ میں کو اور گل کرنا، پیچھے سید کھلوتا ہے، پیچھے کون کھلوتا ہے؟ وہ کھلوتے ہوندے نے نا، پیچھے سید کھلوتا ہے، اگے نائیاں دا منڈا، اگے موچیاں دا منڈا، اگے کمیاراں دا منڈا، اگے جلایاں دا منڈا۔ اور رب درجہ بلند کرن لگائی انہیں ہاتھ سینے تے بن لینے، انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا جب تک نائیاں موچیاں دا جلایاں دا کمیاراں دا اے بال اللہ اکبر کہہ کے رکوع نہیں جائے گا، پیچھے کھلون والا سید بھی رکوع جا سکدا۔ والذین نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ والذین اوتوا العلم درجات، اے درجے رب نے بلند کر دیتے نے۔ تھلے سید بیٹھے نے، تھلے پٹ کشمیری رانے راجپوت چودھری جٹ بیٹھے نے، نائیاں دا منڈا ممبر تے چڑھ کے قال اللہ قال رسول سنا رہا ہے، انہوں رب نے اونچا کر دیتا ہے، تینوں رب نے تھلے بیٹھا دیتا ہے۔ انہوں ایک درجہ ملیا تے قادی وجہ تو
قرآن دی وجہ تو درجہ ملے ہے، اس علم دی وجہ تو درجہ ملے ہے، اس سے لئی اسی یہ دعوت دینے ہیں۔ اور تسی کالج پڑھاؤ بیٹے بیٹیاں نو، سکول پڑھاؤ، اسی سکولاں کالجاں دے مخالف نہیں، یہ تعلیم ہونی چاہیے دنیا نو سمجھن واسطے، یونیورسٹیاں جانا چاہیے، کالجاں تے جانا چاہیے، سکولاں جانا چاہیے، جاؤ دیو تعلیم، بی اے کراؤ، بی ایس سی کراؤ، ایم اے کرواؤ، ایم ایس سی کرواؤ، ایم ایڈ کرواؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ، ایم فل کرواؤ، سب کچھ کرواؤ، پر جنہیں نال جانا ہے وہ پہلا پڑھاؤ۔ کیوں جی نال کنے جانا ہے؟ ڈگریاں ساریاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے۔ اچھا مینوں دسو جدو جنازے دا اعلان ہوندا ہے، جنازے دا تے کدی کسی آکھیا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں حاجی صاحب جو ایم اے بی ایڈ پی ایچ ڈی سکالر اور پروفیسر وہ فوت ہو گئے۔ اعلان کی ہوندا ہے فلانا تے فلانے دا منڈا تے فلانے دا ابا فوت ہو گیا تے اینے وجہ جنازہ ہے۔ تیری کوئی ڈگری سائیاں جنازے دے اعلان ہے۔ اچھا جدو مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگ دے نے تے تعریف کرتے نے میت دی کرنی چاہیے، نبی پاک نے فرمایا او دیاں اچھیاں باتاں نو یاد کرو، گواہی پیندی ہے تے او دیاں اچھیاں باتاں جدو یاد کیتیاں جاندیاں نے کی آکھیا جاندا ہے؟ اے جناب بڑا بڑا افسر سی، اے بڑی تنخواہ لیندا سی، اے بڑے فلانے عہدے تے سی، اینے فلانی ڈگری حاصل کی تھی، اینے فلانی حاصل کی تھی، کدی کسی آکھے کی آندے نے؟ حضرت نیک بندے سن، نماز پڑھتے سن، بندہ چنگا سی، نماز کیوں جی آج تعریف ہوندی جے نا۔ کدی کسی جنازے تے آکھیا ہوئے پی ایچ ڈی سی، وہ سارے فنون نے ایتھے ہی رہ جانے نے، قبر وچ تیرے نال جانا ہے، تیرے پڑھے ہوئے قرآن نے جانا ہے، جیڑا تو دنیا دے لوگاں نو پڑھا گیا ہے او دا تینوں پچھوں رب نے اجر عطا فرمانا ہے۔ حاجی صاحب نو انشاءاللہ زندگی جو بھی اجر ملتا ہے پیا تے مرن تو بعد بھی ملنا ہے۔ کیوں؟ اینا استاد رکھے نے جڑے پڑھا رہے نے کی قرآن، تے اینا نو استاد رکھن دا بھی اجر، اے انہاں نو اگر وظیفہ دیندے نے تے انہاں نو او دا بھی اجر، اے اگر بچیاں دیاں استاداں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے انہاں نو او دا بھی، اویا 16 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے، انشاءاللہ اینا ایک ایک حرف پڑھنا ہے، 10 نیکیاں اینا نو بھی ملنیاں نے، اینا دے استاداں نو بھی ملنیاں نے، اینا دے ماں پیو نو بھی ملنیاں نے، تے انشاءاللہ حاجی صاحب نو تے اینا دے مومنین نو بھی ملنیاں نے۔ صدقۃ جاریہ تے دوجی چیز کیڑی ہے؟ او علم ينتفع به۔ اور میریو بہنوں اور میرے بھائیو جڑے قرآن پڑھان والے ہو، بالکل تساں پریشان نہیں ہونا، اے نہیں سوچنا لو اسی کی کرنا ہے، اسی قرآن پڑھانے ہیں۔ اور قرآن پڑھانا ایک ایسا عمل ہے، رب ذوالجلال دی قسم، رب دی رضا واسطے اگر تو قرآن پڑھانے تیرے مرن تو بعد جننے بچے تیرے کو قرآن پڑھے نے اونا دے پڑھن دا اجر بھی تینوں ملے گا، اگو اونا کو جڑے بچے پڑھ رہے نے اونا دے پڑھن دا اجر بھی تینوں ملے گا، اگو اونا کو جڑے بچے پڑھ رہے نے اونا دا اجر بھی تینوں ملے گا۔ اے تدریس دا سلسلہ چلتا رہے گا، لڑی بنتی رہے گی، تیرے اجر دے اندر اضافہ رب کرتا رہے گا۔ میں اور یہ مثال بھی دیا کرنا، اور مثال میں دینا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب نے آکھیا نا سونے نبی نو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب نے قسم کھا دی
دیے؟ فرمایا نون والقلم، سونے محبوب جی مینوں قلم دی قسم، وما یسترون، جو کچھ قلم لکھ دے لکھے ہوئے دی قسم، یا لکھن والے فرشتیاں دی قسم۔ اللہ تو قسم کھا کے کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا دنیا جہان دے لوگو، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آج جیڑے میرے نبی نو مجنون سمجھ دے نے نا، انہاں نو دس دیو میرے پیغمبر مجنون نہیں، میرے نبی دیوانے نہیں، میرے نبی پاگل نہیں، معاذ اللہ۔ کافر آندے سن نا، آندے سن محمد مجنون ہے، معاذ اللہ، محمد پاگل ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ میرے رب نے جواب دیتا ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونیا تسی اپنے رب دی نعمت نال دیوانے نہیں۔ اللہ کوئی دلیل دنیا دے لوگ مانگ دے نے، فرمایا دلیل میں دینا، ان لک لاجرا غیر ممنون، جڑے دیوانے ہویا کرتے نے انہاں دے رجسٹر بند ہو جاندے نے، جنہاں دی عقل کم نہیں کرتی انہاں دے رجسٹر بند ہو جایا کرتے نے، نہ انہاں دیاں نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے نہ انہاں دیاں برائیاں لکھیاں جاندیاں نے، کیونکہ انہاں دی عقل جو کم نہیں کرتی، اس واسطے نہ انہاں دیاں اچھائیاں لکھیاں جاندیاں نے نہ انہاں دیاں برائیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ پر سونیا تسی دیوانے نہیں، اللہ دلیل کیے، فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، تہاڈا تے اجر اینا ہے قیامت تک مکن والا ہی نہیں، تہاڈا اجر اینا ہے قیامت تک مکن والا، غیر ممنون، مکن والا نہیں۔ اللہ گل سمجھنے چاہنے ہاں کہ نبی علیہ السلام دا اینا اجر کیویں میں جڑا قیامت تک مکنا ہی نہیں۔ اچھا آج تسی پڑھ دے ہو، تواڈے بچے پڑھ دے نے، اے بچیاں پڑھ رہیاں نے، گھر بیبیاں پڑھ دیاں نے، مائیاں پڑھ دیاں نے، باپے پڑھ دے نے، جوان پڑھ دے نے، علماء پڑھ دے نے، خطباء پڑھ دے نے، حافظ پڑھ دے نے، قاری پڑھ دے نے، اور لوگ عام لوگ پڑھ دے نے۔ رب دا قرآن پڑھ دے نے کہ نہیں پڑھ دے؟ ہاں جی پڑھ دے نے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں پوچھنا اے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تینوں اے آیت کنے پڑھائی؟ میں اپنی گل کرنا، مینوں اے آیت سب تو پہلا میرے ایک استاد نے پڑھائی، ادو بعد میرے استاد اور بھی کئی استاداں مینوں پڑھائی، کسے مینوں ترجمہ پڑھایا تے اے آیت پڑھائی، کسے مینوں تجوید پڑھائی تے اے آیت پڑھائی، کسے مینوں جناب حفظ کروایا تے اے آیت پڑھائی، کسے مینوں ناظرہ پڑھایا تے اے آیت پڑھائی۔ مینوں تے یاد ہے میں چھوٹا جہا سا، ساڈے اس گھر دے سامنے ایک خاتون پڑھاندی سی، میں یسرنا القرآن او دے کول پڑھن جاندا، اونے بھی پڑھایا الف لام میم الف لام را، او بھی میری استاد ہے۔ میں دسنا کی جاننا، میں آج پڑھنا الف لام میم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندے نے، اج میں الف لام میم پڑھنا، اے 3 نیکیاں میرے کھاتے چ بھی گئیاں، 3 نیکیاں میری ماں دے کھاتے چ بھی گئیاں جن نے تہجد ویلے جاگ جاگ کے مینوں قرآن حفظ کروایا، 3 نیکیاں میرے باپ دے کھاتے چ بھی گئیاں کیونکہ میرے باپ نے مزدوریاں کر کے مینوں پڑھایا، 3 نیکیاں میری اس استانی دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہیں مینوں چھوٹیاں ہوندیاں یسرنا القرآن پڑھایا، 3 نیکیاں میرے او قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں حفظ کروایا، 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں تجوید پڑھائی، 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں میرے منزل یاد کروائی، 3 نیکیاں اس قاری صاحب دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں ترجمہ پڑھایا، 3 نیکیاں اس عالم دے کھاتے چ بھی گئیاں جنہاں مینوں تفسیر پڑھائی۔ پھر آنا میں اگے تینوں لے چلنا، اے نیکیاں انہاں دے اگوں استاداں نوں بھی گئیاں، اے نیکیاں اگوں انہاں دے استاداں نوں بھی گئیاں، اے نیکیاں اگوں انہاں دے استاداں نوں بھی گئیاں، سلسلہ استاداں دا چلدا گیا، نیکیاں ودیاں گئیاں حتیٰ کہ سلسلہ تابعین تک پہنچ گیا، تابعین وچوں جنہ اپنے شاگرداں نوں قرآن پڑھایا اے 3 نیکیاں انہاں نوں بھی مل گئیاں، تابعین نے صحابہ کولوں قرآن سیکھیا، صحابہ وچوں جنہیں انہاں نوں قرآن
قرآن پڑھایا، اے 3 نیکیاں صحابی نو بھی مل گئیاں اور صحابہ نے میرے نبی کو نو سکھیا اج میں الف لام میم پڑھنا، اے 3 نیکیاں میرے پیغمبر دے کھاتے چ بھی جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد عدیل گرجا کی بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو ہی سارے بھی زندہ باد انشاءاللہ۔ تو ہی سنن جو آئے ہو تو اڈی عزت ساڑھے نال جو کیا جی سنن آئے ہو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جی تے میں گل کر رہی ہوں، اے تے میں کلا پڑھنا، قاری ندیم صاحب بھی پڑھتے ہیں، اے تو جناب حضرت صاحب بھی پڑھتے ہیں، حاجی محمود صاحب بھی پڑھتے ہیں، سارے تسی نمازی بھی پڑھتے ہو، ساریاں معلمات بھی پڑھدیاں نے، سارے معلمین بھی پڑھتے ہیں، سارے طالب علم بھی پڑھتے ہیں، ساریاں طالبات بھی پڑھدیاں نے، لاہور والے سارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، گجرا والے دے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کاموں کی سادوں کی دے لوگ بھی پڑھتے ہیں، پاکستان سارے دے لوگ پڑھتے ہیں، سعودیہ والے قرآن پڑھتے ہیں، کویت والے قرآن پڑھتے ہیں، مصر والے قرآن پڑھتے ہیں، ملیشیا والے قرآن پڑھتے ہیں، آج تے امریکہ چ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے انگلینڈ وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے لندن وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے ناروے وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے جرمن وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے مشرق وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے مغرب وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے شمال وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آج تے جنوب وچ بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اور تانوں پتہ ہے اس ٹائم پاکستان وچ رات ہے، امریکہ وچ صبح ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، جدوں ایتھے دن چڑھے گا اوتھے رات پہ جائے گی، کئیاں ملکاں وچ دوپہر ہوئے گی، کئیاں ملکاں وچ پچھلا ٹائم ہوئے گا، کئیاں ملکاں وچ سویر دا ٹائم ہوئے گا۔ پتہ لگا اس پوری دنیا دے اوپر 24 گھنٹے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہر پڑھن والے دا اجر میرے پیغمبر دے کھاتے وچ 24 گھنٹے جا رہے ہیں۔ کنا کو اجر گیا کوئی لاؤ صاحب؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اوے ساری دنیا دی مشینری فیل ہو جائے گی پر نبی پاک دیاں نیکیاں دا شمار نہیں کر سکے گی۔ اس وقت دنیا صرف پاکستان ہے کنے عرب مسلمان نے؟ ہاں جی نہیں، عرب کنے نے؟ ذرا لاکھ دس دیو، پاکستان میں کنے لاکھ مسلمان؟ 22 لاکھ، ہاں جی 22 کروڑ، 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کنی تے 2 کروڑ غیر مسلم کر لو، باقی کنے رہ گئے 20 کروڑ۔ اے 20 کروڑ مسلمانہ چو کو 15 کروڑ بھی قرآن نہ پڑھدا ہوئے گا، اور پڑھ دے ہوں گے نا، اجر میرے نبی نو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ 15 کروڑ بندہ، ایک بندہ پڑھے تے 10 نیکیاں، تے 15 کروڑ بندہ پڑھے تے کنے کو ارباں کھرباں، اور شمار ہی کوئی نہیں۔ ایتھے ہی گل ہے اپنے تے لے آ کہ اگر تو قرآن پڑھائیں گا اگوں تیرے پڑھے اگے پڑھائیں گے، اونا دے پڑھے اگے پڑھائیں گے، اونا دے پڑھے اگے پڑھائیں گے۔ آج جنہ بچیاں قرآن پڑھے ہے اللہ انہاں نو خیر و سلامتی نال گھر پہنچائے، انہاں دے ماں پیو انہاں دیاں شادیاں کرنیاں نے اللہ خیر دا وقت لے آئے، اللہ انہاں نو اولاد بھی نیک عطا فرمائے۔ اوے اپنی اولاد نو قرآن پڑھان گیاں کہ نہیں پڑھان گیاں؟ لے اگلی نسل تیرا اجر گیا ہی کہ نہیں ہو گیا؟ حاجی جی اگلی نسل اجر تو آڈا پہنچ گیا۔ اگو اونا دے بچے قرآن پڑھن گے تے اپنے بچیاں نو پڑھان گے کہ نہیں پڑھان گے؟ اور سلسلہ ٹور پیا، اسا مر جانا ہے پر اجر ساڈا چلدا رہنا ہے، چلدا رہنا ہے۔ اس واسطے ایس کھاتے وچ جڑا بند ہی نہیں ہونا، ایس کھاتے وچ جڑا رکنا ہی نہیں۔ او علم ينتفع به، یہ دے وچ اور بھی چیزاں آ جاندی ہیں، میں کہا سارے آ جاندے نے۔ ترجمہ قرآن دا پڑھنا ہے، بچیاں پڑھنا ہے یا بچیاں پڑھنا ہے،
ایک بندہ نمازی آندا ہے حاجی صاحب قرآن میں تانوں لیا دینا، تسی آندے جی ٹھیک ہے لیا دیو قرآن، انہیں قرآن لیا دیتے، انہیں پیسے خرچ کیتے، ہن او قرآن بیٹیاں بیٹے پڑھن گے تے اجر اس قرآن لے آن والے نو ملتا رہے گا۔ اگر اینا کوئی تفسیر پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، ایک بندہ آندہ جی میں کتاباں دے دینا، انہیں کتاباں دے دی، آپ فوت ہو گیا ہے، ہن او دی خریدی ہوئی مشکات طالب علم دے سامنے پئی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں تے اے طالب علم پڑھدا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے جناب کتاب خرید کے دین والا دنیا تو جا چکی ہے، او دی قبر دی مٹی بھی بہ گئی ہے، او دا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، پر او دی خریدی کتاب دے اج بھی طالب علم پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک ایک حرف بدلے اللہ انہوں اجر عطا فرماندا جا رہے ہیں۔ تکبیر اسی طرح اے تسی پیسے خرچ کرتے ہو، استاداں دیاں تنخواہاں، طلباء دا کھانا، انہاں دیاں دیگر ضروریات، او پکھے چلاندے نے بل، گیس استعمال کردے نے بل، اے سارے پیسے تسی دیندے ہو۔ او بچیاں اگر آج 16 بچیاں قرآن حفظ کیتا ہے تے تواڈے ایک ایک روپیے دے بدلے رب تانوں اجر عطا فرما رہے ہیں، اور تسی مر بھی جاؤ گے اجر ملتا رہے گا۔ اس واسطے اس کھاتے جاؤ جڑا کھاتا بند نہیں ہونا، اور باقی کھاتے سارے بند ہو جانے۔ پہلی گل کی ہے نبی پاک نے فرمائی صدقۃ جاریۃ، یہ دے سارے ہی آ جاندے نے، حساب پان والے، پیسے دین والے، مسیتاں بنوان والے، مدرسے بنوان والے، چلان والے، روٹیاں دین والے، تنخواہاں دین والے، سارے وچ آ جاندے نے۔ او علم ينتفع به، اے وچ شاگرد بھی آ جاندے نے، استاد بھی آ جاندے نے، معاونین بھی آ جاندے نے، کتاباں خرید کے دین والے بھی آ جاندے نے، قرآن تے خرید کے دین والے بھی آ جاندے نے، تفسیراں دین والے بھی آ جاندے نے۔ اور تیسرا ایک صدقہ جدا انسان نو اجر ملدا رہندا ہے، اوے او بھی تیار ہونا ہے تے ایتھوں ہی تیار ہونا ہے۔ آکھو کہ جی او کیڑا؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر بندہ نیک اولاد چھڑ جاندا ہے، او دے واسطے دعا کردی رہندی ہے، نیک اولاد چھڑ جاندا ہے۔ کی چھڑ کے جاندا ہے؟ سارے بولو، نیک اولاد چھڑ جاندا ہے۔ میں کیا کرنا میں ایتھے بھی آکھاں گا۔ اج لوگ آندے نے مولوی جی رشتہ لبیا جے منڈے واسطے، میں کیا اچھا منڈا کی کرتا ہے؟ ماشاءاللہ منڈا میرا بڑا چنگا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ میں کیا کوئی اچھائی کو نیکی بیان کرو۔ اے ماشاءاللہ سویرے جدو کام تے جاندا ہے، فیکٹری دکان تے جاندا ہے تے مینوں پوچھ کے جاندا ہے، شام نو آ کے مینوں حساب دیندا ہے، میرے خرچے دا خیال رکھدا ہے، مینوں جناب دوائی دارو دا خیال رکھدا ہے، اور میری عزت کردا ہے، احترام کردا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا نیک ہے۔ میں کیا اچھا حاجی جی اس فجر تے پڑھدا ہوئے گا، زور بھی پڑھدا ہوئے گا، اثر بھی ضرور پڑھدا ہوئے گا، نیک جو ہے، مغرب بھی پڑھدا ہوئے گا، عشاء بھی پڑھدا ہوئے گا۔ اندے مولوی جی تانوں تے پتہ اج کل دے منڈے نمازاں نہیں پڑھدے، فجر ویلے ستا ہوندا ہے، زہر ویلے دکان کھولدا ہوندا ہے، اثر ویلے گاہک کھلوتے ہوندے نے، مغرب ویلے مارو مار پئی ہوندی ہے، دکان بند کرنی ہے، عشاء ویلے تھکیا ٹٹیا گھر ہوندا، روٹی کھا کے بال بچے مشغول ہو جاندا ہے، مولوی جی نماز نہیں پڑھدا۔ میں کہا پھر حضرت جی تو سانو قرآن تے پڑھایا ضرور ہونا ہے، اور قرآن پڑھدا ہونا سویرے بھی دوپہری شامی بھی۔ اے نہیں مولوی جی میں بڑا مسیتی گھلیا پر وہ بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکیا، ان جو نے پی ایچ ڈی کی تھی ہے،
ہن جو نے ایم فل کیتا ہے، ہن جو نے بی ایڈ کیتا ہے، ہن تعلیم یافتہ ہے، پر مولوی جی قرآن نہیں پڑھ سکیا۔ میں کیا بابا جی اور دنیا تے تینوں پیسے دیندا ہے، تو ایسے گل تے خوش ہو گئے، کل جدو تم مر کے قبر دے وچ جان تو پہلا منجی تے پیا ہوئے گا، لوکی تیرے جنازے تے کٹے ہون گے، تیرا منڈا کھلو کے انج تون کڈ کڈ کے ویندا ہوئے گا، حالے مولوی علی نہیں آئے، جنازہ لیٹ پیا ہوندا ہے، حالے جنازہ پڑھانا ہے، مولوی علی نظر نہیں ہوندے پے۔ او بابا جی دس تیرے منڈے نو میں نیک کیویں مننا جیڑا تیری میت تے کھلو کے اللہم اغفر لہ ورحمہ لفظ بھی نہیں پڑھ سکدا، میں انہوں نیک کیویں مننا؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد کی نشانی میرے نبی نے نال ہی دس چھڑی ہے، یدعو لہو، بولو یدعو، سارے بولو یدعو۔ وہ تو میں یاد تاں کرانا پیا کہ آج راتی تہاڈیاں نیندراں اڑ جان کہ میں مر گیا تے میرا منڈا میرے لیے دعا کر سکدا ہے، جے میں مر گیا میری کڑی میرے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اوے غور کر، غور کر، جے تو مر گیا پیچھے کون ہے جیڑا تیرے واسطے دعا کرے گا؟ اولاد دے عمل ہی جاندے نے نا ماں پیو نو۔ دس ہاں ذرا اولاد نو کی دے کے جا رہے ہیں، کیڑے عمل کرے گی تے تینوں پہنچن گے۔ میرے نبی نے نیک اولاد کی نشانی ہے دسی ہے، یدعو لہو، بولو یدعو لہو، او نیک اولاد ہے جڑی ماں پیو لئی دعاواں کر دیئے، کی کر دیئے؟ سارے بولو، اچھی بولو۔ اور جنہیں نماز نہیں پڑھنی، جنہیں قرآن نہیں پڑھنا، وہ دے کلو امید رکھ سکنے دعا کرن گے؟ ہاں اینا ضرور کرن گے، تیجے دن مولوی بلا کے ختم چھڑا دیں گے، ستویں دن بھی دیگ چڑھا دیں گے، 40 دن 6 دیگاں پکا دیں گے تاکہ برادری جنک رہ جائے۔ کم ضرور کرن گئی پر تیرے لئے دعا نہیں کر سکا۔ دعا کنے کرنی ہے؟ دعا انہیں کرنی ہے جنہیں قرآن پڑھنی ہے، دعا انہیں کرنی ہے جنہیں نماز پڑھنی ہے۔ اب دیکھو نا انہیں نہ بچیاں جو حفظ کیتا ہے، اے نہ ہو نماز بھی انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ، اور سارے آکھو انشاءاللہ۔ نہیں تے ساڑھے مولویاں دا بھی بیڑا ڈبا بیا ہے، بڑے بڑے حافظ قاری علماء ہیں جی، علماء تو نہیں کہنا چاہیے، علماء دے بڑی عظمت ہوندی ہے، مولوی شولوی نمازاں نہیں پڑھ دے، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما چھڑے، نمازاں کسا چھڑ دے ہیں جی، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما چھڑے۔ اوے نہ بچیاں نو رب نماز دی توفیق دے، نمازاں پڑھ دیاں رہن، کہو آمین۔ اے نہ استاداں نو چاہیے دے نہ بچیاں دی تربیت کرن کہ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور میرے استاد محترم مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، فرماندے سن جیڑا حافظ قرآن ہے انہوں دن وچ 3 سپارے ضرور پڑھنے چاہیے۔ کنے سپارے؟ سارے بولو 3 سپارے۔ 3 سپارے پڑھیے دے کنے دنہ جو قرآن جید موقع 10 دنہ جو 10 ترائیاں 3 تے جیڑا حافظ 10 دنہ جو قرآن جید مقام دے انہوں کدی قرآن بھول نہیں ہو سکتا، تے جنہیں 6 مہینے آج بھی قرآن نہیں پڑھنا انہوں پھر کوئی نہیں ہونا، تے جنہوں قرآن بھول گیا نا عظمت بڑی ہے، جے قرآن بھلا دیتا تے انجام بھی بڑا برا ہے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ آہونے ایک بچی ہے نا، بچیاں جو قرآن پڑھے ہے، اینا بچیاں نے ہن 13واں سپارہ بھی پڑھے ہے، سورہ ابراہیم بھی اینا پڑھی ہے، تے جدو اینا نماز پڑھنی ہے، تحیات بین ہے، تشہود دے اندر بین ہے، تے میرے نبی نے فرمایا تشہود قبولیت دا وقت ہے، تشہود قبولیت دا وقت ہے۔ وہ تشہود دا معنی ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اور جدو اتحیات بندہ بین دے، اتحیات انہوں آنے تشہود، بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ فرمایا دے میں جنیاں دعاواں کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اختیار ہے۔ کیوں آکھے ہے؟ کیونکہ یہ دعاواں قبول ہوندیاں نے، تے ہن اینا حافظہ بچیاں نے، حافظہ بچیاں نے، اینا جناب پڑھن والیاں نے، نمازاں پڑھن والیاں نے ایک دعا پڑھنی ہے، کیڑی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پتہ جدہ معنی کی ہے یہ جدو بچیاں پڑھنے نا رب ذوالجلال دی قسم تینوں مانا آؤندا پاویں نہیں آؤندا، عرشاں والے رب نو تے مانا آؤندا نا، اللہ نو تے ترجمہ سارا آؤندا، او دا تے کلام ہے، اونوں تے پتہ ہے میں کی لکھیا ہے۔ جدو انہیں بچی نے پڑھنے تے رب نے دیاں گلاں سننیاں نے، پھر رب نے دیاں دعاواں قبول کرنیاں نے۔ پتہ اس بچی نے کی آکھنا، انہیں آکھنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے ربا مینوں بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، تے ربا میریاں دعاواں قبول فرما، ربا میریاں دعاواں قبول فرما۔ اے بی بی منگ کی منگنی ہے، اور بندیا منگ کی منگنا ہے، کیڑی دعا قبول کروانا چاہتے ہو؟ ہن اگلی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور پڑھ لو نہیں پڑھ لو ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماں پیو نوں بھی معاف فرما۔ ہن ماں پیو کتھے؟ یا زندہ ہے یا پھر قبر وچ پیا ہے۔ بچی نماز بھی پڑھتی ہے، فجر دیاں سنتاں پڑھتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، فرض پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، زور دیاں سنتاں پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، فرض پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، عصر پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، مغرب پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، عشاء پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تہجد پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اور 10 جدو تیری اولاد دن وچ 5 مرتبہ کتنی تعداد دے اندر تیری مغفرت دی دعا کرے گی، کیا اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تیرے درجے بلند نہیں کرے گا؟ اپنے درجے بلند کروا، اپنی آخرت دا سامان پیدا کر۔ اینا بچیاں نے ہن قرآن پڑھنا ہے، اللہ انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد دا ٹائم ہوئے، حاجی صاحب کی دا ٹائم؟ تہجد دا ٹائم، انج بیٹے یا بیٹی نے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ بننے نے تے قرآن دیاں تلاوتاں تے حافظ تے ماشاءاللہ تو انہوں پتہ ہے نا، عام بندہ تے قرآن پڑھے گا کنہ کو پڑھ لے گا، کوئی ایک سورت پڑھ لے گا، کوئی سورت مزمل پڑھ لے گا، کسی نے سورت الرحمن یاد ہونی ہے او پڑھ لے گا، کسی نے یاسین یاد ہونی ہے او پڑھ لے گا، کسی نے جناب 3 پارا یاد ہونا ہے او پڑھ لے گا، تے حافظ نو تے 3 پارے یاد نہیں، وہ تے جتھوں دل کرے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتا، پر جنہاں نو بھول جاندا ہے نا، اچھا جنہاں نو بھول جاندا ہے انہاں نو ناس بھی نہیں جے ہوندی، انہاں نو فاتحہ بھی نہیں ہوندی، اس واسطے قرآن بھلانا نہیں، قرآن بھلانا جڑے ماں پیو وہ دھیان رکھنا، بچیاں نو قرآن بھولن نہیں دینا۔ تہجد دا ٹائم ہوئے، ہاتھ بیٹی نے بننے ہون تے قرآن پڑھتی ہوئے، پہلا پڑھے نا فاتحہ تے پھر اگو قرآن پڑھے، قاری صاحب آندے نے اونج پڑھ کے سنا، اور اونج پتہ نہیں کیویں آندے نے، جی میں پہلو تلاوت کی، میں پہلا تلاوت کی سنا سناواں۔ ہن اے بچی نے ہاتھ بننے نے تے قرآن ٹائم تہجد ہے، ٹائم فجر ہے، نیرا نیرا پیا ہے، ایک رابے تے ایک کے پڑھن والی ہے، تنہائی دا ماحول ہے، ایک رابے ایک پڑھن والی ہے، تے پڑھ دی کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
جدو اس ایت ہوندی ہے نا بچہ ہوندا ہے تے پھر بار بار پڑھدا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پتہ دے معنی کی ہے عرشاں والیا جدو میں چھوٹا جہا سا جویں میرے ماں پیو نے میرے تے شفقتاں کیتیاں اللہ اج اسی طرح تو انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما. سبحان اللہ. تہجد دا ٹائم ہوے تے بیٹی یا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوے تے نال اے دعا چل رہی ہوے تے رب قبول کر رہا ہوے تے ماں پیو دے اوتے رحمتاں نازل ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں؟ پاویں او منجی تے پے نے تے پاویں او قبر وچ پے نے اور رحمتاں اترن گیاں کہ نہیں اترن گیاں؟ اپنی آخرت دا سامان تیار کر. اپنے بیٹے بیٹیاں نو قرآن پڑھا ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھا حدیث پڑھا حفظ کروا قرآن یاد کروا. او سینے بڑے ہی برکت والے نے جنہ سینے اچ عرش والے رب دا قرآن ہو جاتا ہے. اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے آمین. تے بعد کنا کو کرنا ہے ہاں چول ٹھنڈے ہو جانے جی پھر گرم ہی نہیں جی ہونے. اچھا چلو میں تھوڑا جا قرآن اور سنا دینا میں تو انہوں پریشان نہیں کرنا چاہتا. اچھا سنا نا صاحب ہی لب. ہاں جی توجہ فرماؤ اے قرآن پڑھیے تے ماں پیو دے درجے کی ہوندے نے بلند ہوندے نے. والد صالح یدعو لہو نیک اولاد قرآن پڑھ رہی ہے او دے درجے بلند ہو رہے ہیں. کئی ساڈے کول ہوندے نے آندے نے مولوی جی اما فوت ہو گئی ہے تے دسو کی کریے ماں دے درجے بلند ہون ساڈی ماں نو رب معاف کر چھڑے. میں کیا میری بہنیں قرآن پڑھیا کر اے میں پڑھ کے بخشاں کراں. میں کیا بخشن بخشان والا چکر ساڈے کول کوئی نہیں ہو. ساڈے کول تے ڈائریکٹ تاراں جڑیاں نے. ڈائریکٹ بولو تاراں اسی تے سمجھنے تو پڑھ ہاں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تاکلون. ساڈا تے نظریہ اے وے تو قرآن پڑھ دے جا تو بندیا قرآن پڑھدا جا رب تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تینوں بھی عطا کردا جائے گا. تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تیری ماں نو بھی عطا کردا جائے گا. تیرے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں تیرے باپ نو بھی عطا کردا جائے گا. اور اے قرآن پڑھیا رب ذوالجلال دی قسم اے سینے جو ٹھنڈ پا دیندا ہے دلاں نو اطمینان عطا کردا ہے. اے قرآن پڑھیے دلاں نو سکون ملدا ہے. آ ویکھو نا رب نے قرآن چکھیا ہے اے قرآن اللہ دا ذکر ہے. بولو قرآن کی ہے اللہ دا ذکر ہے. رب نے قرآن چکھیا ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اساں اس قرآن نو نصیحت ذکر بنا دیتا ہے آسان کر دیتا ہے لوگاں واسطے. ہے کوئی غور کرنے والا؟ اے قرآن اللہ دا ذکر ہے. اور رب نے قرآن وچ کی آکھیا ہے اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ. آ جیڑیاں بیبییاں ٹر پیندیاں نے پیراں کول مولویاں کول مولوی جی دل نو سکون کوئی نہیں ملدا. پیر جی دل نو چین کوئی نہیں ملدا. بڑی طبیعت پریشان رہندی ہے. میں بڑی بیمار رہنی ہاں. مینوں تکلیف بڑی ہے. مینوں ٹینشن بڑی ہے. مینوں اضطراری حالت میری بڑی ہے. میں بڑی پریشان رہنی ہاں. مینوں بڑا اضطراب رہندا ہے. مینوں ڈاکٹراں بھی جواب دے دیتا ہے مینوں سکھ نہیں ملدا مینوں سکون نہیں ملدا. اوے آ ساریاں بیماریاں دا ایک کوئی رب نے علاج تینوں دس چھڑیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماندے نے خبردار دلاں دا اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے. کدے نال ملدا ہے؟ رب دے ذکر نال ملدا ہے. اگر دلاں نو اطمینان ملدا ہے رب دے ذکر نال ملدا ہے. ذکر اللہ دا قرآن ہے. تو قرآن پڑھتا جا اللہ تیرے دل تے سکون نازل کرتا جائے گا. اے قرآن بڑی برکت والا. اے تے دنیا چ نا تے آخرت دے اندر
انہاں حافظاں دا، انہاں عالماں دا، انہاں قاریاں دا مقام پتہ جے کنا کو ہونا ہے؟ اللہ اللہ، بڑا مقام ہونا جے، بڑی شان ہونی جے۔ آنکھو کہ جی کس طرح؟ قیامت والا دن ہونا ہے، دعا کر اللہ قرآن پڑھ کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل تو بغیر گل نہیں جے بننی۔ حافظ قرآن ہوئے، قرآن تے عمل نہ ہوئے، کوئی گل نہیں جے۔ عالم دین ہوئے، قرآن و حدیث تے عمل نہ ہوئے، کوئی گل نہیں جے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اگر تم مقام چاہنا ہے، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ تے عمل کر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ سنو، میں تیری گل دسن لگا، آخری گل کراں۔ قیامت دا دن ہونا ہے، قبر وچوں سارے اٹھنا ہے، میں بھی اٹھنا ہے، تم ہی اٹھنا ہے، حافظاں بھی اٹھنا ہے، قاریاں بھی اٹھنا ہے، عالماں بھی اٹھنا ہے، فاضلاں بھی اٹھنا ہے، مولویاں بھی اٹھنا ہے، رب دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے، اللہ دے سامنے جانا ہے۔ تے میرے رب نے اس حافظ قرآن نو، عالم قرآن نو، عامل قرآن نو، جیڑا قرآن دا حافظ قاری ہے، عالم ہے اور نال عمل بھی کردا ہے، عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، عمل کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے، رب نے انہوں آکھنا ہے چل بھائی قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، قرآن پڑھنے والے آ، اقرا ورتک کما کنت ترتل فی الدنیا، میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ تے کیویں پڑھنا ہی؟ فرمایا کما کنت ترتل فی الدنیا، جویں دنیا تے اندر ترتیل نال پڑھنا سے۔ ترتیل دا مطلب کی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سے، سکون نال پڑھنا سے، محبت نال پڑھنا سے، چاہت نال پڑھنا سے، تجوید نال پڑھنا سے، ترتیل نال پڑھنا سے۔ جویں تو قرآن نو سونا سونا کر کے دنیا دے اندر پڑھنا سے، اج انج قرآن پڑھنا شروع کر دے تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنیاں شروع کر دے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جتھے جا کے منال جنتی والناس آئے گا، میں جنت وچ اوتھے تیرا مقام بنا دے مانگا۔ ہن جیڑا حافظ پڑھ دینا یعلمون تعلمون خبیر بصیر علیم، کئی حافظ ہے نا انج مذاق بنایا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی لفظ دی سمجھ ہی نہیں ہوندی، سمجھ ہوندی بس کا دی یعلمون تعلمون خبیر علیم حکیم، بس اور کسی گل دی سمجھ نہیں ہوندی۔ اللہ کو ڈرو، قرآن انج نہیں پڑھی تا، قرآن دے روح دا چین ہے، سکون ہے۔ ہونے ترتیل نال حافظ قرآن پڑھے تے میں تے اللہ دی قسم ہے جی پڑھنا جی میں تانوں پڑھ کے سنان لگا، مینوں اللہ تعالیٰ نے آکھنا ہے نا لا بھائی قرآن پڑھ کے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، لیا وہاؤ کی لکھیا جی، لکھیا جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ ہن پتہ نہیں کی منظر ہے، پتہ نہیں مطلب نہیں سمجھ، یہ حدیث تے نہیں، یہ حدیث ہے میرا خیال ہے، شاید انہوں نے حدیث لکھی ہے پر لکھن دی جانچ نہیں ہے۔ چلو یہ دی بار جو وضاحت کر اچھا اچھا چلو اے یاد رکھا جی، بار جدا جواب دینے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا اپنی تے گل مکا لئیے، حالت ہی جنت دیاں پوڑیاں چڑھنا تھے اور پڑھ چڑھنی ہے جے کہ نہیں، تے پھر چڑھو نے ایک آدمی تسی یہ تے پرچیاں لکھن دے۔ توجہ فرماؤ، رب نے آکھنا چل جنت دیاں پوڑیاں چڑھ، تے انجی پڑھ جی میں دنیا چ پڑھنا ہے، تے میں تے پھر پڑھنا ہے انجی پڑھنا جی میں دنیا چ پڑھنا انشاءاللہ۔ تے سناواں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی قاری صاحب انعام آیا تو اڈا انج قرآن انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دوبارہ پڑھائی جانا تھا تھوڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تم برکت انج قرآن انشاءاللہ اچھا جی انج قرآن اساں انشاءاللہ پڑھ دیا جانا ہے تے جنتیاں پوڑیاں تے لاؤہاں صاحب کتھے کو مقام بنے گا سانو لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں او مولوی انجوئے مولوی انجو مولوی یہ کر گئے مولوی وہ کر گئے مولوی انجو ہو گئے او ہو گئے میں نہ مولوی تھوڑا جا سیدھا سیدھا رہنا تے انہاں لوگاں ویندیے رہ جانا اساں او آج جڑے گلاں کرتے نا مولوی یہ کرو انہاں ویندیے رہ جانا انشاءاللہ اساں او پہنچ جانا ہے رب پہنچا چھڑے بڑی امید نہیں یقین ہے رب تے انشاءاللہ اور یقین ہے کہو انشاءاللہ جانا ہے نا انشاءاللہ قرآن پڑھیا کرو ٹھاٹھ نال پڑھیا کرو سواد لے لے کے پڑھیا کرو وہ ساڑھے کو لو رہ گئی ہے سوائے قرآن ہاں ساڑھے کو لو رہ گئی پائیوں نہیں کہہ رہے ہیں ایتاں پھر پڑھو میں ایک ایت پھر پڑھنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کدی اساں انج بھی پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكم
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ انجی قرآن پڑھا دیا جنت چلے جائے. اے جے والد صالح یدعو لہو. قرآن میں تو انو سنا رہے ہیں نا, اللہ دی قسمیں درجے میری ماں دے بلند ہو رہے ہیں, درجے میرے باپ دے بلند ہو رہے ہیں, درجے میرے اونا استاداں دے جڑے اج قبراں وچ پے نے اونا دے درجے بلند ہو رہے ہیں. اپنی آخرت دا سامان پیدا کر رہی تھوئی گل شروع کیتی سی نا. عقل مند لوگ نے جڑے اپنی آخرت دا سامان تیار کرتے ہیں. تے آخرت دا سامان اے تیار کادے نال ہوندا ہے؟ قرآن نال. کادے نال ہوندا ہے؟ قرآن. ہن فرمائشاں ہونیاں شروع ہو گئی ہیں. اے فرمائشاں نہیں چنگیاں ہوندیاں. اے نال 100 روپیہ دیتا ہے, بندہ پوچھے بھائی میں 100 روپیہ لے کے قرآن سنانا ہے جی, تو میں وہ بھی نہیں کہ میں تو انہوں آکھا نہیں روپیہ 1000 لاؤ تو پھر سناواں گا. میں گناہ سمجھنا, میں قرآن سنان دے پیسے لواں, اور میں قرآن سنانا اپنی خوشی نال تے رب دی رضا واسطے. میں قرآن دی محبت واسطے قرآن سنانا, میں پیسیاں دی خاطر قرآن نہیں سناندا. میں تے تانوں کوئی غلط فہمی ہوے, قرآن میں سنا دینا, پیسے تسی اپنے کول سام کے رکھو. اللہ تانوں مبارک فرمائے. مینوں رب نے قرآن دیتا ہے انشاءاللہ. لو جی سورت مریم دیاں وی آیتاں کو 2-4 سن لو. میں تے باجی ہاں جی اچھا دعا کرنے ہیں جی انشاءاللہ. پہلا تو کم مکا لئیے پھر دعا بھی کر لینے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. آج میرے نال وعدہ کرو ہاں تسی بھی انج دا قرآن پڑھن والے بچے دیو گے انشاءاللہ. کیوں جی انج دا قرآن پڑھن والے بچے لے آؤ, بچیاں لے آؤ کہ قرآن انج دا پڑھن, سونا قرآن پڑھن. انشاءاللہ ویکھیا جے تانوں دنیا وچ سینیاں وچ ٹھنڈ پے گی, اور انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن درجے بھی بلند کرے گا انشاءاللہ. بھائی سورت بقرہ دیاں 2-4 آیتاں سنائیاں نہ گے نہیں بڑیاں نے. سوال ہے جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں. کون سا وعدہ کس طرح کا؟ بھائی سوال کرنے والے دا مینوں نہیں پتا انہیں سوال کی کیتا ہے. انج حدیث نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له ولا لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له. جس بندے دا وعدہ پاسداری نہیں کردا او دا دین کوئی نہیں, اور جس بندے دے کول امانت داری کوئی نہیں او دا ایمان کوئی نہیں. یعنی امانت دار بندہ نہ ہوئے, بددیانتی خیانت کرے کسی بھی معاملے چ, او بندہ مومن نہیں, مومنہ دی صافی چو نکل جاندے. انجی جیڑا بندہ وعدہ کرے, وعدہ کوئی بھی ہوئے, اچھا وعدہ برا وعدہ نہیں. ایک بندہ آندہ اچھا بھائی میرا تیرے نال وعدہ میں تیرے نال جوا کھیڑاں گا, او وعدہ تروڑنا فرض ہے.
ایک بندہ نہ میں تیرے نال وعدہ کرنا میں شراب پیاں گا، اے وعدہ توڑنا فرض ہے، گناہ والا وعدہ پورا نہیں کرنا۔ اچھا وعدہ جیڑا بھی ہے دنیا دے یا دین دے وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ان العہد کان مسئولا، رب نے وعدے دے بارے سوال کرنا ہے، جے وعدہ پورا نہ کیتا تے رب نوں جواب دے ہونا پینا ہے۔ اس واسطے وعدہ کوئی بھی ہے اگر کر دیو تے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ سانو وعدیاں دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی دعا واسطے آکھیا گیا، بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، بچیاں واسطے دعا دی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بچیاں نو نیک کرے، صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ انہاں دی مقدر اچھے کرے۔ امی ابو واسطے دعا کرو جی، سب واسطے دعا کرو۔ دعا روایتی نہیں کرنی، عبادت والی کرنی ہے۔ کیڑی کرنی ہے؟ دعا عبادت ہے تے عبادت سمجھ کے کرنی ہے، روایتی دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ روایتی دعائیں ہوندی ہے ہاتھ چوک کے 2-4 لفظ پڑھو تے ربنا تقبل منا تے چلو اٹھ نہ سو چولا والی، اے ہو جی دعا نہیں کرنی، دعا خلوص نہ کرنی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ توجہ ہے سارے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرشاں واریا جتنے بھی مومن مسلمان دنیا تو جا چکے، کروٹ کروٹ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس مسجد مؤذن بابا جی حنیف صاحب دنیا تو جڑے جا چکے نے، اللہ اپنی جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ عرشاں واریا دنیا جس مسجد اذانہ دین دے رہے، اپنے وعدے دے مطابق قیامت والے دن انہاں دی گردن اونچی فرما۔ اے میرے اللہ جننے بھی مسلمان مومن دنیا تو جا چکے نے، کروٹ کروٹ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو روشن فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما، حد نگاہ تک انہاں دیاں قبراں نو وسیع فرما۔ اے میرے ربا جڑے بیمار نے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ میری والدہ میرے والد، اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال تے دیگر جتنے بھی ماں باپ بیمار نے سب نو اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ساڈے ساریاں دے ماں پیو جنہاں دے زندہ نے، اللہ انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو ایمان والی، سلامتی والی، اللہ تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے ربا جنہاں دے ماں پیو فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ اللہ جنہاں دے والدین جا چکے نے، کروٹ کروٹ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ بیٹیاں نے آج قرآن مکمل کیتے، حفظ کیتے، اللہ انہاں نو اپنے نیک بندیاں میں شامل فرما۔ اللہ انہاں قرآن دیاں حافظہ بچیاں نو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما۔ اے میرے اللہ انہاں قرآن دیاں حافظہ بچیاں نو قرآن دا عالمہ فاضلہ بنا، اللہ قرآن دیاں عاملہ بھی بنا۔ اے میرے اللہ انہاں دی زندگیاں سوار دے، اللہ انہاں دی آخرت بھی سوار دے، میرے اللہ انہاں دی زندگی بھی سوار دے، انہاں دی آخرت بھی سوار دے۔ اللہ جتھے نہ جانے انہاں نو اللہ نصیب انہاں دے اچھے فرما، انہاں دے گھر اگلے اللہ بہترین درجہ اللہ انہاں نو عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں نو اپنے دین دی
سمجھ عطا فرما اللہ انہاں نو اپنے دین نال محبت کرن دی قرآن نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں بچیاں نو پڑھان والیاں معلمات میرے اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں قبول فرما اللہ انہاں دیاں بھی دنیا و آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرما اللہ انہاں بچیاں نو انہاں اپنیاں معلمات واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ جڑے ماں باپ جنہاں بیٹیاں پڑھائیاں نے میرے اللہ انہاں والدین جے زندہ نے میرے اللہ انہاں دے زندگی بھی درجے بلند فرما اللہ انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما انہاں بیٹیاں نو اللہ اپنے ماں باپ لئی اپنے بہناں بھائیاں لئی باعث برکت بنا باعث عزت و احترام بنا اے میرے اللہ ساڈیاں بچیاں نو بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو بھی قرآن دا فہم عطا فرما ساڈے بیٹیاں نو بھی قرآن دا عالم عامل بنا اے میرے اللہ جڑے پریشان نے ہر قسم دیاں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے بچیاں دی وجہ تو پریشان نے رشتے نہیں ملدے میرے اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر اچھے کر دے اللہ انہاں والدین دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ انہاں بیٹیاں لئی نیک صالح رفیق حیات انہاں نو نصیب فرما میرے اللہ انہاں دے نصیب اچھے فرما میرے اللہ جیڑیاں بچیاں اپنے گھراں وچ نے سسرال وچ پریشان نے سسرالی انہاں نو تنگ کردے نے میرے اللہ انہاں بیٹیاں نو سکھ نصیب فرما انہاں بیٹیاں نو چین نصیب فرما انہاں نو صبر عطا فرما اللہ انہاں دے گھراں دے حالات بہتر فرما انہاں دے گھراں وچ سکون پیدا فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے خطاکار ہاں بڑے سیاہکار ہاں میرے مولا معاف فرما میرے اللہ قرآن پڑھنے ہاں قرآن پڑھانے ہاں قرآن سننے ہاں قرآن سنانے ہاں اللہ قرآن دی تعلیم لینے ہاں دینے ہاں عرشاں والیا سانو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما دیں اللہ سانو اپنے نبی دی رفاقت نصیب فرما دیں میرے اللہ سڑی دنیا میں بہتر کر دے سڑی آخرت بھی بہتر فرما اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما قرآن دی محبت نصیب فرما جڑے قرآن تو دور نے انہوں نے قرآن دے قریب کر دے اللہ جڑے قرآن نہیں پڑھ دے انہوں نے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ مسجد مدرسہ جڑے حاجی صاحب چلا رہے نے اور جڑے انہوں دے معاونین نے اللہ جننے بھی ساتھی نے اللہ انہاں سارے آدیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما اس مسجد مدرسے نو انہاں بیٹیاں نو اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا انہاں دی دنیا بھی بہتر فرما اللہ انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما میرے اللہ اسی سفر کر کے آئے ہیں تیرا قرآن سنایا تیرے واسطے سنایا میرے اللہ ساڈا سنانا قبول فرما اللہ سننا آئے نے نہ سننا قبول فرما اللہ ساڈیاں التجامات دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم.